حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. جب اس کے پاس مال آئے گا نا یہ آپ سے باہر ہو جائے گا. اور ایسا ہم نے ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ مشاہدہ کیا کہ جب لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں ان کے تیور بدل جاتے ہیں, ان کے اندر سے رشتوں کا حیا ختم ہو جاتا ہے, رشتوں کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے, نشست و برخاست کے انداز بدل جاتے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتا. کہتے ہیں یہ پنجابی میں کہتے ہیں بنیرے دا کان ہے, یہ کسی وقت بھی اٹھ کے کسی کے پاس جا سکتا ہے. ہم نے بڑے بڑے امیر دیکھے اور آنے واحد میں ان کو غریب دیکھا. یہ حال ہی میں ترکی پہ زلزلہ آیا ہے. ترکی میں زلزلہ آنے کی وجہ سے کچھ دب گئے, کچھ مر گئے, کچھ بچ گئے, اور جو بچ گئے وہ بھی اپنے مال سے ہاتھ دھو بیٹھے. وہاں پہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ جو پڑھنے میں آیا, سننے میں آیا, اس نے مجھے بڑا متاثر کیا. کہتے ہیں کہ ایک آدمی سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے حالات بیان کریں. اس نے کہا جی میں اپنے حالات کیا بیان کروں, میں کرائے پہ تھا اور میرے مالک نے کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے گھر سے نکال دیا, مکان خالی کروا لیا. کرنی خدا کی یہ کہ ایک دن پہلے میں نے مکان خالی کیا اور آج میں اور مالک مکان اس ٹینٹ میں اکٹھے رہ رہے ہیں کہ نہ اس کے پاس مکان رہا, میرے پاس تو پہلے ہی نہیں تھا, اب اس کے پاس بھی نہیں رہا. تو آنے واحد میں اللہ تعالیٰ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے. تو جب مال آ جائے نا, وہ کہتے ہیں نا اس مال کے ہیں 3 نام, پرسو پرسا پرسرام. ٹھیک ہے جی. وہ ایک ہمارے ساتھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پہلے مینوں لوگ مینا کہندے سن, جدو تھوڑا جا مال آیا تو پھر میں مین ہو گیا, تو ہن اج کل میں میاں مین صاحب بن گیا. مال کے ہیں 3 نام, پرسو پرسا پرسرام. تو یہ آنے واحد میں بدل جاتا ہے سب کچھ. جب غریب ہوتا ہے, بچے بڑے ہوتے ہیں, مال آتا ہے, دولت آتی ہے, عزت آتی ہے, انسان کے انداز بھی بدل جاتے ہیں. تو انسان کے پاس مال آئے تب بھی ویسا ہو, نہ آئے تو تب بھی ویسا ہو. فتح مکہ ہوا نا, یہ بہت بڑی کامیابی تھی سرکار کی, فتح مکہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے والوں نے بڑا تنگ کیا, بڑی اذیتیں دی, بڑی تکلیفیں دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کے چلے گئے, ہجرت کرنی پڑی. ہجرت کر کے حضور مدینے میں چلے گئے. تو پھر اسلام پھیلا, لوگ ملے. تو جب لوگ ملے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو, حضور ایک لشکر لے کے 10,000 کا لشکر لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ معظمہ میں آئے, تو آپ جانتے ہیں کہ مکہ معظمہ لڑائی کے بغیر فتح ہوا ہے. جب لشکر کو دیکھا ابو سفیان نے, تو ابو سفیان نے کہا بھئی چھوڑ دو, اب لڑائی نہیں ہوگی. حضور نے فتح کر لیا مکہ. تو جب حضور مکے میں داخل ہوئے نا, کتابوں میں پڑھیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام تکبر کے ساتھ مکے میں داخل نہیں ہوئے, اتراتے ہوئے مکے میں داخل نہیں ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو پیشانی ہے نا, یہ عاجزی کے ساتھ, اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی. حضرات یہ عاجزی اپنے اندر پیدا کیجئے. وہ آپ کو میں نے ایک مرتبہ آگے بھی واقعہ سنایا, اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ شاہ جہان بادشاہ تھا اور یہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا. تو شاہ جہان نے تخت طوس بنوایا. تخت طوس 18 کروڑ کا بنا اس وقت, اور اس کی رونمائی کے لیے بڑے امراء, وزراء اور شاہان وقت کو بلایا اور کہا کہ اس کی رونمائی ہے. رونمائی کے لیے جب شاہ جہان آیا نا, تو اس نے اپنے غلام کو کہا کہ لوٹے میں پانی لے کے آؤ. وہ لوٹے میں پانی لے کے آیا, تو شاہ جہان نے اس کے اوپر بیٹھ کے نا, تخت کے اوپر بیٹھ کے وضو کیا. تو جو انجینئر بنانے والا تھا وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا کہ تخت بڑا قیمتی اور اتنی محنت سے بنا, اور شاہ جہان اس کے اوپر بیٹھ کے وضو کر رہا ہے. شاہ جہان نے اس کے ارادوں کو بھانپ لیا اور اس کی سوچ کو سمجھ گیا, اور کہا, شاہ جہان کہنے لگا کہ تو پریشان نہ ہو, تیرا کام بنانا تھا, اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں. اب توجہ فرمانی یار. اس شاہ جہان نے اسی وقت کیا کیا, اسی وقت مصلا لیا اور اس تخت کے اوپر بچھایا اور سر سجدے میں رکھ دیا. 2 گانا نفل ادا کیے. بعد میں فارغ ہو کے تمام مجمع والوں کو مخاطب ہو کے شاہ جہان کہنے لگا, بھائی لوگوں سنو, میں نے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں 2 نفل کیوں پڑے ہیں. میں جب گھر سے چلا تھا تو میرے ذہن میں وہ لوگ آئے جو تخت پر بیٹھے تھے. کوئی نمرود بن گیا, کوئی فرعون بن گیا, کوئی حامان بن گیا, کوئی قارون بن گیا, کوئی شداد بن گیا, اور سب نے تخت پر بیٹھ کے کہا آنا ربکم الاعلی, ہم بہت بڑے رب ہیں. آج میں نے سر سجدے میں رکھ کے کہا ہے سبحان ربی الاعلی, اے اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے, اے اللہ تو ہی
اے اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے. تو میرے بھائی جب دولت نہ ہو تب بھی وہ بڑا ہے, جب دولت نہ ہو تو تب بھی وہ بڑا ہے, اسی کے بڑا ہونے کا اقرار کرنا ہے. اور جب دولت آ جائے, مال آ جائے, شہرت آ جائے, عزت مل جائے, رسپیکٹ مل جائے, تب زیادہ فرض بنتا ہے آپ کا کہ اس کو آپ بڑا کہیں, اس کی کبریائی کا اظہار کریں. یہ دیکھیں نا, جب سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو حکم ہے کہ اللہ اکبر کہیں, جب نیچے اتریں تو سبحان اللہ کہیں, جب پہاڑوں کو دیکھیں تو اللہ اکبر کہیں, کیونکہ ہر چیز بڑی کو دیکھ کر اس کی بڑائی کو بیان کیا جائے تاکہ کسی اور چیز کی بڑائی کا روب آپ کے دل میں نہ بیٹھے. صرف آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی ہونی چاہیے, اللہ کا ہی خیال ہونا چاہیے, اللہ کا ہی تصور ہونا چاہیے. تو جب دولت مل جائے تو پھر حق بنتا ہے کہ زیادہ جھکا جائے مالک کی بارگاہ میں اور زیادہ کہا جائے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. جتنی زیادہ دولت ملے, جتنی زیادہ شہرت ملے, جتنی زیادہ عزت ملے, اتنا زیادہ مالک کی بارگاہ میں جھکنا ہے. یہ نہ ہو کہ دولت ملے تو نماز چھوٹ جائے, دولت ملے تو دوست چھوٹ جائیں, دولت ملے تو رشتہ دار چھوٹ جائیں, دولت ملے تو گھر بار چھوٹ جائے, دولت ملے تو کسی کی پرواہ ہی نہ رہے, رشتوں کا تقدس ہی نہ رہے, عزت ہی نہ رہے, کسی کی دل میں خیال ہی نہ رہے. یہ نہ ہو. یہ دولت, یہ شہرت آنے جانے والی ہے, کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس. تو اس لیے تکبر نہیں آنے دینا دولت کا. دولت وہ کسی وقت بھی چھین سکتا ہے.